رمضان 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 سكون واطمئنان رمضان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور آج کے درس کے اندر قضائے حاجت کے کچھ آداب آپ کے گوش گزار کیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اے اللہ، انی بے شک میں، اعوذ بکا آپ کی پناہ میں آتا ہوں، من الخبث خبیث جنوں کی، والخبائث اور خبیث جننیوں سے۔ قضاء حاجت کے لیے فضا اور صحرا میں جائیں یا بیت الخلاء میں، سب سے پہلے یہ دعا اور مذکورہ دعا سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت الخلاء میں لیٹرین میں داخل ہوتے وقت اگر کوئی بندہ بسم اللہ پڑھ لے تو جنوں کی آنکھوں اور اولاد آدم کے سطروں کے درمیان پردہ حائل ہو جاتا ہے، لہذا اس دعا کو لازمی پڑھیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا کہ پیشاب یا پخانے کرتے ہوئے قبلہ کی طرف منہ کرنے سے منع فرمایا۔ بس آپ کی وفات کے 1 سال قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلہ کی طرف منہ کر کے قضاء حاجت کرتے ہوئے دیکھا۔ قضاء حاجت کے وقت قبلہ کی جانب منہ یا پشت کرنا منع ہے، البتہ یہ ممانت فضا میں ہے، عمارتوں کے اندر نہیں۔ اگرچہ ایسے اعلانات مسجد کے اندر مناسب نہیں ہیں، لیکن انتظامی امور کے حوالے سے ہم انشاءاللہ اپنی انتظامیہ کے بھرپور ساتھ دیں گے۔ انتظامیہ کی طرف سے اعلان ہے کہ منامہ کے اندر پتنگ بازی بالکل منع ہے، حرام ہے، جرم ہے، اور جو بھی بندہ پتنگ بازی کرتا ہوا نظر آئے گا اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس لیے خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ اور یہ ایک شرعی مسئلہ بھی ہے کہ پتنگ بازی واقعتاً ہندوؤں کا کام ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ اس کے اوپر میں نے باقاعدہ پورا جمعہ بھی پڑھایا ہوا ہے، اور بسنت کا جو تہوار منایا جاتا ہے وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک گستاخ کا سر قلم کیا گیا تھا، اس کو ہندو اس کو شہید کہتے ہیں، اس کی قبر آج بھی گھوڑے شاہ قبرستان کے اندر ہے۔ تو اس کو خوش کرنے کے لیے یا خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس دن کو منایا جاتا ہے، تو خود بھی بچیں، اپنے بچوں پر خصوصی توجہ دیں اور اس کام سے ان کو باز رکھیں۔ قضاء حاجت اس کے اندر منہ جو ہے وہ نہ منہ کعبے کی طرف کرنا ہے نہ پیٹھ کعبے کی طرف کرنی ہے، لیکن یہ ممانت ہے فضا کے اندر۔ اگر آپ کسی کھلی جگہ پر کریں، اگر اوٹ کے اندر ہیں، 4 دیواری کے اندر ہیں، تو وہاں پر یہ ممانت نہیں ہے، وہ چاہے منہ قبلے کی طرف ہو جائے چاہے پشت ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ہی قضاء حاجت کرتے ہوئے اوٹ کے اندر دیکھا گیا ہے۔ اس کے آگے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ بے شک
نبی علیہ السلام نے ہمیں ہڈی اور لید کے ساتھ استنجا کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم اس کے اندر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک لمبی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنوں سے ملاقات کا تذکرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی کو جنوں کا زادرہ اور پھر گوبر کو ان کے جانوروں کے چارے کے طور پر متعارف کروایا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ تم ان دونوں سے استنجا نہ کرو کیونکہ یہ تمہارے بھائیوں کی خوراک ہے۔ ہڈی کے ساتھ بھی استنجا نہیں کرنا، گوبر کے ساتھ بھی استنجا نہیں کرنا، اور ایک حدیث کے اندر کوئلے کے ساتھ بھی استنجا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور کوئی بھی احترام والی چیز، کوئی بھی کھانے پینے کی چیز، ایسی کسی بھی چیز سے استنجا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور ایسے ہی پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام کے پیارے صحابی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے، یعنی جب آپ پانی پیتے ہیں تو اپنا جب آپ نے گھونٹ بھر لیا، ایک پانی کا گھونٹ پی لیا، تو اگر سانس لینا ہے تو پھر برتن کو سائڈ پر ہٹا کر پھر سانس لینا ہے۔ برتن کے اندر سانس لینے سے بھی نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، اور اپنی شرمگاہ یعنی اپنے ذکر کو دائیں ہاتھ سے چھونے سے بھی منع فرمایا ہے، اور پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ استنجا دائیں ہاتھ کے ساتھ نہیں کرنا۔ ایک اور حدیث کے اندر جو کہ سنن ابن ماجہ میں ہے، پہلی حدیث جو میں نے آپ کو بتلائی وہ مسلم شریف کی ہے، یہ سنن ابن ماجہ کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کھڑے پانی کے اندر پیشاب کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ کسی جگہ پر پانی کھڑا ہو، تالاب ہو یا کھڑا پانی کسی بھی صورت میں ہو، وہاں پر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پیشاب کرنے سے منع کیا۔ اور اگر قضائے حاجت کے لیے باہر کھیت وغیرہ میں جانے کا ارادہ ہو تو ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں کسی کی نظر آپ پر نہ پڑے، کسی کے سامنے آپ نے قضائے حاجت نہیں کرنی، لوگوں سے الگ تھلگ دور جا کر پردے کے اندر، کھلی فضا کے اندر بھی قضائے حاجت کرنی ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے جاتے تو بہت دور چلے جاتے، اور اس کے آگے دوران قضائے حاجت باتیں کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوران قضائے حاجت وہ دو شخص باہمی گفت و شنید نہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ اس فعل پر ناراض ہوتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے بے احتیاطی کے اندر کہ کوئی ایسی پبلک پلیس ہوتی ہیں جہاں پر ایسے واش رومز ہوتے ہیں جہاں ایک دوسرے کو دیکھا جا سکتا ہے، وہ بھی خلاف شرع ہے۔ اس کے بعد آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوران قضائے حاجت بات وغیرہ کرنا بھی خلاف شرع ہے۔ اس چیز سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ کوئلے، گوبر، ہڈی اور کسی بھی قابل احترام چیز، خوراک یا کسی بھی ایسی چیز سے استنجا کرنے سے منع کیا ہے، نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اس کے بعد غسل خانہ جو جدھر لوگ نہاتے ہیں، آج کل تو مشترکہ کر دیا گیا ہے، لیکن اس کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ غسل خانہ الگ ہو اور واش روم الگ ہو۔ لیکن اگر ایسی جگہ ہے جہاں پر غسل خانہ الگ ہے تو ایسی جگہ پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور پھر قضائے حاجت کے بعد جو ڈھیلے ہوتے ہیں نا مٹی کے، ان کے ساتھ قضائے حاجت کے بعد استنجا کرنے کی اجازت ہے کہ آپ اس کو صفائی کے لیے استعمال کریں، اور کم از کم 3 ڈھیلوں کے ساتھ آپ جو ہے وہ قضائے حاجت میں ان کو استعمال کریں اور اپنے استنجا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ قضائے حاجت سے فارغ ہوتے، واش روم سے باہر نکلتے تو آپ وہ دعا پڑھتے غفرانک، یعنی اللہ میں تجھ سے بخشش کا طلبگار ہوں۔ علماء کہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام اس قدر اللہ کا ذکر کرتے کہ دوران واش روم تو آپ ذکر نہیں کر سکتے تھے، جب آپ واش روم سے قضائے حاجت سے فارغ ہو کر باہر نکلتے آقا فرماتے غفرانک، یا اللہ جو وقت میرا تیرے ذکر کے بغیر گزرا ہے میں اس پر تجھ سے بخشش کا طلبگار۔
تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور پھر ہر وقت اپنی زبان کو ذکر سے، اللہ کے ذکر سے تر رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔